بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں جو بڑے کینوس پہ یا میکرو لیول پہ تو جو ہمارا مسئلہ ہے کرنٹ افیئر یا بالکل ہر وقت لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہے، وہ ملک کا سیاسی بحران ہے۔ آگے اسی جزیات ہیں جس میں سے اقتصادی بحران بھی نکلا ہوا ہے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے جو اسی کا ہی شاخسانہ ہے، لیکن وہ روزانہ اس پہ موضوع بدلتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے جی کہ عمران خان کی حکومت ٹھہر رہی ہے، جا رہی ہے، چلو چلی گئی، اب پی ڈی ایم آ گئی ہے جی، ٹھہرے گی، جائے گی، بجٹ دے گی، نہیں دے گی، آیا نومبر تک لاسٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اچھا، نومبر ایک بڑی میجک منتھ ہے، کیونکہ اس میں 29 نومبر آتا ہے جس میں ہمارے نئے آرمی چیف نے تعینات ہونا ہے، اور اس میں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے، کوئی نیا بندہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ کرنا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ مجھے ہمیشہ سے تھا جی کہ شاید یہ ایکسٹینشن جو ہے نا، ہمیشہ سے تھا کہ وہ نگرانوں سے کرانا چاہیں گے۔ اچھا، اس میں دو فکریں میں کہتا جاؤں کہ سپریم کورٹ جو تھی ہمارے پورا ساگر نثار صاحب کے وقت میں، گلزار صاحب کے وقت میں 100% اسٹیبلشمنٹ کی بانسری کے اوپر ناچ رہی تھی۔ سپریم کورٹ ہماری تھی، مجھے کوئی اس میں کرتے جھجک نہیں ہے کہ ہز ماسٹرز وائس تھی، ماسٹر ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی سپریم کورٹ کی۔ بہرحال پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اسی سپریم کورٹ نے اپنے ہی ساتھی جج کو نکالنے کی ٹھانی، اور قاضی فیاض صاحب کے خلاف انہوں نے جس طریقے بہیمانہ طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں پہلے پروسیڈ کیا، پھر وہاں سے اس وقت آصف کھوسا صاحب بھی تھے، جو سپریم جوڈیشل کونسل کیس سپریم کورٹ میں آیا، تو وہاں پہ بھی قاضی صاحب کے ساتھ خاصی ان کو پریشان کیا گیا، ان کی مسز کو تو بہت ہی ہلکان کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ تکلیف دہ باتیں سپریم کورٹ نے کی کہ بتاتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے، شرم بھی آتی ہے۔ اب قسمت میں کرنا یہ ہوا کہ اس وقت سپریم کورٹ 12 ججز تک محدود ہو گئی ہے۔ اس میں سے کئی ایسے نامی گرامی جو اسٹیبلشمنٹ کی بین کے اوپر رقص کرنے والے تھے، سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو گئے۔ اس وقت سامنے جو صورتحال ہے، 12 میں سے 7 ججز جو ہیں وہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے دل جزدہ میں کانٹے کی طرح ہیں، اور ان میں سے 5 ججز جو ہیں وہ ابھی بھی مور اور لیس 4 یا 5 ججز اسٹیبلشمنٹ کے مطابق اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اور جو کچھ ان کو چاہیے ہوتی ہے اسی کے مطابق فیصلے آ رہے ہیں۔ پنجاب میں کسی حکومت بننی ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ پچھلے دنوں چند دن پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ بھی دیا کہ جناب چونکہ فیصلہ ہم نے ان کے مطابق نہیں کیا تھا پنجاب گورنمنٹ کا، اس لیے ہمیں 5 ججز، جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ 5 ججز آ جاتے تو اس ملک کی تاریخ اور طریقے سے چلتی اور ایک نیا نظام آتا۔ ابھی بھی انہوں نے اس سے فارغ نہیں ہوئے۔ یہ نگران حکومت جو آنے کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ 5 ججز کی تعیناتی نگران حکومت کے وقت میں 2 ووٹس ان کو اور مل جائیں گے، وزیر قانون بھی جس کا شکوہ کیا چیف جسٹس نے، اور اٹارنی جنرل بھی جس کا شکوہ کیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، تو یہ بھی مل جائیں گے۔ بہرحال یہ سپریم کورٹ جو ہے چونکہ وہ بھی اس وقت پوری طرح مطابقت نہیں رکھتی، تو ان کا دل ہے کہ ہر صورت میں ہم نگران حکومت لائیں، کیونکہ اس حکومت نے کم از کم سپریم کورٹ کی حد تک بتا دیا ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کا تعاون کرنے پر ججز کے اوپر تیار نہیں ہے، اور وہ میرٹ کے اوپر ججز لانا چاہتے ہیں۔ جو نئے تحریک انصاف کا موقف آیا ہے، عمران خان صاحب کا موقف سامنے آ رہا ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف والے بالکل یہی کہہ رہے ہیں، میں جن سے بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی ہم تو اداروں کے کبھی خلاف نہیں تھے، کیونکہ سافٹ ویئر تبدیل ہو گیا ہے، تو ایک نیا موقف جو ہے وہ پھر دوبارہ آ گیا ہے۔ پتہ نہیں تحریک انصاف اس موقف پہ کتنا کاربند رہتی ہے، نہیں رہتی، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ہوتا ہے۔ لیکن عملاً جو ہے عمران خان صاحب نے جتنی 6 مہینے میں جو تضحیک اداروں کے ساتھ کیا ہے، جب وہ وزیر اعظم تھے فروری کے مہینے میں دیر کے اندر جب جلسہ کر رہے تو وہاں سے شروع ہوئے، میں تب بھی کہتا تھا کہ بھئی عمران خان صاحب امریکہ کی گیم کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اب حالات نے دیکھ لیا کہ رابرٹ رافیل آئی، اب اس سے دیکھیں کہ رابرٹ رافیل کی ملاقات جو ہے اس کی پردہ داری ہے۔ مجال ہے کہ آج بھی کھلے عام اس کو جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ایڈمٹ کیا ہو یا تسلیم کیا ہو کہ ان کی رابرٹ رافیل سے ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ جو فرمائشی انٹرویو ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کی رابرٹ رافیل سے ملاقات ہوئی ہے، تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ میں رابرٹ رافیل کو پرانا جانتا ہوں۔ کوئی نہیں کہا گیا کہ جی کہ بہت سارے لوگ رابرٹ رافیل کو پرانا جانتے ہیں۔ امریکہ کی ہنری کسنجر کے بعد سب سے اہم خاتون، جو سب سے اہم شخصیت ہے جو اس طرح کی ڈپلومیسی کی ماہر ہے، اور ہر طرح کی اس کو ہمارے خطے کی وہ بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ ایک وائس رائے ہے امریکہ کی طرف سے، ان کی طرف وہ سارے فیصلے کرتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ ملاقات ہوئی ہے۔ میں پرانے جانتا ہوں، لیکن یہ جو اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری آیا ہوا ہے، سیکرٹری جنرل آیا ہوا ہے، اس کو یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مدد دو، یہ ان کو یہ رابرٹ رافیل کے سوال کا کہ آپ اس کی ملاقات ہوئی، یہ جواب دے رہے ہیں۔
پھر وہ جو کچھ تھا انہوں نے گالم گلوچ جو ان کی اللہ تعالیٰ نے دہن دی ہے اور غلاظت دی ہے منہ سے وہ ساری نکلتی آئی کہ یہ گالیاں ان کو ہر طرح کی غلاظت کے ساتھ گالیاں دی، جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا بھی ان کے عمران خان صاحب کے لیے اب ایشو رہا نہیں تھا، لیکن صاحب والوں نے بھی سوچا کہ یہ مذہب کا ایک چھٹا ایمان ہے، جھوٹ بولنا، اس کے بغیر ہماری سیاست نہیں چلتی، اور اس کو جسٹیفائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کیا تھا، کیا کوئی احساس جرم تھا؟ کیوں آدمی چھپاتا کب ہے؟ جب کوئی شرمسار ہوتا ہے، جب پتہ ہوتا ہے میں اسے فخر نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ اس کو چھپاتے ہیں۔ چنانچہ آج تک دیکھیں کہ انہوں نے رابرٹ رافل سے ملاقات نہیں کی، لیکن میرے ٹاپک کا ایک فرق ہے۔ رابرٹ رافل کے ساتھ ملاقات کے بعد اگلے دن 2 دن بعد آنا شروع ہوا کہ عمران خان صاحب سے جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی، اس میں فائز حمید صاحب موجود تھے، جنرل فائز حمید صاحب گاڑی چلا رہے تھے، باجوہ صاحب ساتھ بیٹھے تھے، کسی تیسری جگہ میں ملاقات ہوئی بڑی لمبی چوڑی، اور ان کے اندر آپس میں کچھ طے ہو گیا۔ ساتھ یہ خبریں چلائی ہوئی کہ نہیں اس ملاقات ضرور ہوئی ہے لیکن اس میں کوئی مفاہمت نہیں ہوئی بلکہ مخاصمت بڑی ہے، یا جنرل باجوہ تھوڑے اور وہاں سے تلخی ہوئی ہے۔ میرے نزدیک ایشو یہ ہے نہیں، میرے نزدیک ایشو یہ ہے کہ یہ مفاہمت جو ہے یہ تقریباً اس لیے بھی ہونی چاہیے ہوئی ہوگی کہ عمران خان صاحب کے پاس پبلک سپورٹ بہت زیادہ، اور ساری پبلک سپورٹ انہیں فوج کے خلاف کھڑی کی ہوئی ہے۔ فوج کے لیے ہمیشہ ایک ناگفتہ بے صورتحال ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے مریم نواز صاحبہ کو ایک دفعہ بتائی تھی جب پہلی دفعہ چپ کا روزہ رکھ کے جو ہے انہوں نے بولنا شروع کیا تھا، میری سے ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے کہا مریم بی بی آپ کا جن لوگوں سے مقابلہ ہے آپ ایک ہی طرح سے کر سکتے ہو کہ آپ پبلک اوپینین جو ہے ان کے پبلک کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ گرفتار کر لیں گے لیکن کم از کم کچھ کو ہلچل مچ جائے گی۔ مریم صاحبہ جب گئیں پبلک میں تو بالکل یہ ہوا، ہلچل مچ گئی، اور ابھی انہوں نے 8 10 12 جلسے کیے تھے اور تاریخی جلسے کیے تھے، وہ کراؤڈ کھینچا تھا کہ میرا خیال ہے مسلم یونین جو آپ بھی حیران ہوگی کہ ہو کیا گیا اس کراؤڈ۔ تو ایک مریم نواز صاحبہ کو والد صاحب کے ساتھ جیل میں جب ملاقات کے لیے گئی وہاں گرفتار کر لیا گیا۔ نواز شریف صاحب کو اذیت دینا مقصد تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہ ضرور ہوا کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے نا۔ اب کچھ جلسے بھی نہیں ہو رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور جو مسلم بیر تھی وہ تو ان کی جیب کے اندر موجود تھی اسٹیبلشمنٹ کی، تو ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونا تھا، لیکن اندر پبلک اوپینین اتنا بڑھ گیا تھا کہ پبلک کے اندر آرام سے سینہ بسینہ ایک فوج کے خلاف بیانیہ بڑھتا جا رہا تھا، ہر طرح کی باتیں ہو رہی تھی، ہر طرح کی اس کے اوپر جو ہے تباہ آزمائی ہو رہی تھی۔ چنانچہ کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کو ان کو بھیجنا پڑا جس طریقے سے بھی زبردستی منت ترلے کر کے لندن، اور پھر مریم نواز صاحبہ کو بھی ضمانت پہ رہا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا اطلاع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ حالات بہتر ہو جائے۔ یہی صورتحال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب عمران خان صاحب نے پبلک کو ابھارا، ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کے کانوں میں سے آوازیں نکل رہی ہوں گی، ریزونیٹ ہو رہا ہوگا، ان کی گونجیں جو تھی وہ تھمنے کو نہیں آ رہی ہوں گی، تو اتنا ہمت نہیں ہوتی، انہوں نے ڈھیر ہونا تھا بالآخر۔ اور عمران خان صاحب نے بہت عقل کے ساتھ کیا، انہوں نے دیکھ بھی لیا تھا، اور ہمیشہ کہتے بھی تھے، یاد ہے 2008 یا 2009 کی ایک ان کی ویڈیو ہے جس میں کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کو ذرا آنکھیں دکھاؤ اور پبلک کے اندر ان کی بات کرو تو ان کے پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں، ان کے پیشاب نکل آتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو ہمت تھی کہ تب بھی یہ کہا، اور اس سے ان کو برات دی گئی، ان کا نشانہ خطا نہیں گیا، اسٹیبلشمنٹ ڈھیر ہو گئی۔ اتنے میں ظاہر ہے کہ دونوں کے جو باپ ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوگی جیو کی فلم ڈونکی کنگ، میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھی دوبارہ دیکھ لیں، میں نے وہ 2-3 دفعہ دیکھی، اس میں دیکھا کہ گدھے کو جو ہے حکمران بنا دیا جاتا ہے، پھر کیا کیا بیتتی ہے اس کو چھوڑیں۔ اس کا آخری سین ہے کہ جب سارا کچھ ہو گیا، انتشار پھیل جاتا ہے، لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے، یا اس طرح کی صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں، تو ایک انکل سیم کے ڈریس میں لمبا ہیڈ ایک جھلک دکھاتے ہیں جیو والے، ادارے سے ضرورت ہی نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے اوپر امریکن نقشہ بنا ہوتا ہے، اور وہی ان کے لمبے لمبے جو لانگ بوٹس پہنے ہوئے، اور وہ آتا ہے ٹک ٹک کر کے، اور ان کو سب کو پاؤں کے نیچے رولتا ہے، سارے ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی تھا رابرٹ رافل کا جو ہے وزٹ۔ وہ کوئی پکنک کرنے نہیں آئی تھی، عمران خان صاحب کو مل کے اس نے کیا کیا آپ نے دیکھا، سب اچھے کی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ اب اصل جو ہمارا موضوع یہ ہے کہ فرض کے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ طے ہو گیا ہے کہ اکتوبر کے اندر اس حکومت کو گھر چلتا کریں گے، تو اس کے دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو شہباز شریف کی حکومت خود مان جائے اور جب کہے کہ یہ حکومت ڈیزالو کر دے تو اس کو ڈیزالو کر دے، وزیر اعظم کر سکتا ہے۔ اگر نہ کیا گیا تو پھر کیا کریں گے، وہ ابھی اس سے بات کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ پی ڈی ایم جو ہے رجسٹ کرے، کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ بالآخر اگر انہوں نے حکومت ڈیزالو کی تو نواز شریف نے 1 منٹ نہیں لگانا اور شہباز شریف کو پارٹی سے فارغ کر دینا ہے، اور انہیں ابھی تک وہ بہت ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ساروں کو، جتنا یہ شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا جو اصل چیز ہے کہ نومبر کے اندر باجوہ صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ مسلم نون شاید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہ دیں۔
میں پہلے بھی گو میں تھا، میرا خیال تھا شاید بات بن جائے، کیونکہ باجوہ صاحب کو شاید اس لیے ایکسٹینشن دیں کہ باجوہ صاحب تھوڑا اپنا امیج بہتر کرنا چاہیں گے. عمران خان صاحب نے ان کا امیج کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. اس کے بعد وہ ثاقب نثار صاحب کی طرح پبلک میں تو فوجی آتے نہیں ہیں، لیکن جب بھی آئیں گے جی عزیزوں اور رشتہ داروں کی شادی میں تو ان کو تان و تشنیع سے کا واسطہ پڑے گا، ان کو تن فکر بیس، جیسے اسلم بیگ صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کئی دفعہ ان کو ٹرول کیا گیا، اس طرح باجوہ صاحب کو بھی ٹرول کیا جائے گا. ساری چیزوں کے سامنے ہے. خیال یہ تھا کہ مسلم نون اور باجوہ صاحب جو ہے وہ تھوڑا بہت گیٹ الانگ کریں گے، شاید ایکسٹینشن مل جائے. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب نے چونکہ باجوہ صاحب کے ساتھ بہت زیادتی کی ہوئی تھی، بہت گالیاں دی ہوئی تھی، ہر طرح کی ان کو غدار کہا اور پتہ کیا کیا نہیں کہا، تو باجوہ صاحب کو موقع دیا جائے کہ عمران خان صاحب سے نپٹیں، کیونکہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ تو ہماری 80-90% جو ہے وہ اسٹیلیشن کے مطابق ہوتی ہیں. قاضی فیضی صاحب نہیں ہوئے، ان کی مثال سامنے ہے. شوکت صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب بیچارے اپنی پینشن سے ہی محروم ہو گئے کہ ایک گستاخی کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ ISI کا جرنیل جو ہے مجھے دفتر میں آ کے دباؤ دیا کہ نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی اور ان کے مقدمے میں ان کو سخت سے سخت سزا دینی ہے تاکہ ہماری کی کرائی محنت ضائع نہ کارت نہ جائے. سپریم کورٹ نے اطاعت کی. کس موقع پہ نہیں کی؟ شیخ ثاقب نثار کیا کر رہا تھا؟ گلزار احمد کیا کر رہا تھا؟ عاصم سعید کوزہ کیا کر رہے تھے؟ ایک بہن کی ٹرانسفر کے اوپر پوری پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والے جج کون ہے؟ جیسے عظمت سعید کہاں ہے؟ شوکت خانم کے بورڈ آف گورنرز پہ ہے. عمران خان صاحب کی آج بھی چاپلوسی اور خدمت کر رہے کیونکہ اب راستہ ہی نہیں بچا. تو یہ سپریم کورٹ اور فوج کا جو آپس میں نوکر مالک کا تعلق ہے ایک عرصہ دراز سے چل رہا ہے. چنانچہ کوئی فیصلہ ہے تو اس لیے جب چیف جسٹس عمر الطاف بدیال صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت جب ہم نے بحال کی یا جو فیصلے کیے پنجاب کے بارے میں، شہباز شریف صاحب کی حکومت ناخوش تھی، اس لیے ہمارے خلاف انہوں نے ووٹ دیے. یعنی کہ لیول دیکھیں ہمارے چیف جسٹس صاحبان کا اور کیا کس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر اس کا خیر قاضی صاحب کا پھر فیض عیسیٰ صاحب کا ایک خط آ گیا جس میں سردار طارق مسعود صاحب کی دستخط ہے اینڈ ٹائم کہ انہوں نے اس کو چیک کیا اور کو بتا دیا. اب اس صورتحال میں جبکہ پھر عمران خان صاحب کا یہ بیان بھی آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہے، یہ اب چونکہ سافٹ ویئر تبدیل ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی پنجاب کے اندر ہماری حکومت ہونے کے باوجود ہم اس لیے بے بس ہیں کہ بوٹ ہمارے پیچھے نہیں ہے. اگر بوٹ ہمارے پیچھے ہوتا تو ہم نبڑ لیتے. اب وہ بوٹ بھی شاید مل جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ جی ساری کوشش یہ ہوگی کہ اگلے چند ہفتوں میں، جو میں کئی ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ اس حکومت کو کہا جائے گا کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، اور اس میں ان کو یہ چکمہ دیا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کا وزیر اعظم بنا دیں گے، اور جب وزیر اعلیٰ بن جائے گا تو پنجاب کی اسمبلی آپ کا وزیر اعلیٰ ڈیزالو کرے گا، خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف والے کریں گے، سندھ کی جو ہے پیپلز پارٹی کرے گی، اور بلوچستان کے جو ہیں باپ والے وہی کریں گے. اب اس سارے اس کے بعد اگر فرض کیا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنی اور ہم نے آگے چلنا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر نومبر تک اپوائنٹمنٹ ان کے ہاتھ میں ہوگی. پھر میں نے پہلے ہی بتایا کہ 5 سپریم کورٹ کے ججز جو پچھلے مہینے جو ہے جن کو اپروو نہیں کیا تھا سپریم جوڈیشل کمیٹی نے، ان ججز کو لگوانا بھی اسٹیلیشن کے لیے زندگی اور موت کا. بظاہر تو ہمارے یہ پرپوزل ہمارے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے ججز کے پیچھے جیسے آپ نے دیکھا نہیں جس کو آؤٹ آف ٹرن ثاقب نثار صاحب بنا کے گئے تھے یا پتہ آصف سعید کھوسہ صاحب، وہ جج جو ہیں اب تیسرا جج وہی ہے اعجاز اللہ احسن کے علاوہ، وہ خاص قسم کے جج ہیں جن کو 3-4 جو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایسے ہی بنتے ہیں اور لوگوں کو پھر بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ کس طرح کے کہ یہ سارے جو ججز ہیں کہ کون سے ججز کہاں کھڑے ہیں. ہر جج پریڈکٹیبل ہے، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہر جج پریڈکٹیبل ہے. اس لیے فیصلے اگر عمران خان صاحب کے خلاف کو آئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے ہی وہ فیصلے کروائے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹینکس نکل آئے تھے سڑکوں کے اوپر، وہ تو اوپنلی کہتے ہیں. ان کو تو اللہ نے بڑا دیا نا کہ نواز شریف کی تقریر آج بھی نہیں دکھائی جا سکتی. مریم نواز صاحبہ کو لندن جانے کی آج بھی اجازت نہیں، حکومت ان کی اپنی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی ساری تقریریں جو ہیں دکھائی بھی گئی، پھر کورٹ کے ذریعے اس کو بند کرنے کی کوشش کی حکومت نے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی اجازت دے دی کہ آپ بالکل نہیں بند کر سکتے عمران خان کی تقاریر. تو اس میں عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بوٹ جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے اندر پیچھے نہیں ہے. یہ یکدم ان کا چینج ہے کہ پیچھے جب سے رابرٹ رافل آئی ہے اس سے پہلے بھی چونکہ میں نے کہا ہے نا کہ صبح کے ٹائم یہ فوج کے خلاف تقریریں کرتے تھے، شام کو ان کے پاؤں پکڑتے تھے. پرویز خٹک اور ایک پورا گروپ بنا ہوا تھا، اسد عمر اور پتہ کون کون تھے جو رات کو جا کے ان سے معاملہ فہمی کرتے تھے اور ہر طریقے سے. عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے ان کو کہو جی کہ مجھے بس یہ گالیاں دینے کی اجازت دو تاکہ میرا پبلک کے ساتھ جو نیریٹو وہ کامیاب رہے. بہرحال جو کچھ بھی کامیاب رہا پبلک کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہے ان کو فوج کے خلاف ابھارنا کامیاب رہا یا رات کو ان کی مفاہمت کامیاب رہی، سب کچھ آ کے بالآخر انکل سیم یعنی کہ امریکہ بہادر نے
یعنی کہ رابن رافل نے، یہ لوگ کتنے ظالم ہیں کہ یہ کس کے آگے فراڈ کر رہے ہیں؟ اپنے ان لوگوں کے آگے جو بیچارے ان کے ووٹ دیتے ہیں، ان کے جلسوں میں آتے ہیں، ان کی باتیں سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے ہیش ٹیگ لگائے تو امپورٹڈ حکومت، ساری باتیں مان لی. تو اب انہوں نے معاملہ فہمی کرا دی ہے. اور ملاقات بھی جو مبینہ طور پہ ہوئی ہے اس کے اندر بھی سنا یہی طے ہوا ہے. عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر اب اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں اکتوبر میں تو جنوری فروری کے اندر الیکشن بھی کرا دیے جائیں گے، اور اس دوران 5 ججز بھی آ جائیں گے، کیونکہ نگرانوں کے وقت میں جو وزیر قانون اور اٹارنی جنرل وہ فوت کپنا ہوگا. اور یہ جتنے ججز ہوتے ہیں ان کی ساروں کی فائلز پہلے بنتی. آپ نے جج ارشد کی فائل دیکھی تھی نا جو نواز شریف کو سزا دلانے کے لیے آئی تھی، اور وہی فائل تھی. اسی طرح کی یہ ساری فائلز ہوتی ہیں، ہر ایک کے پاس مسائل ہوتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کے کرتوت ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے جو بھاگ نہیں سکتے. ان ساری اگر کوئی جج کرپٹ ہے تو اس کے بھی سارا کچا چٹا ان کے پاس ہوتا ہے، وہ جا کے دکھا دیتے ہیں. بے شمار ججز بیٹھے ہیں، ابھی بھی میں نام لکھ سکتا ہوں. اب عمران خان صاحب کے پاس لاہ عمل انہوں نے دیا ہے، وہ یہ دیا کہ اگر یہ شہباز شریف صاحب حکومت ڈیزالو نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ نہیں کریں گے، وہ ڈٹ جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ کبے والی ٹانگ ہے، کبڑے کو جو ٹانگ پڑتی ہے اس کا کب نکل جاتا ہے، یہ وہی ٹانگ ہے جو پڑے گی کہ یہ اسی طریقے ڈٹ جائیں سے عمران خان ڈٹ کیا. زبردستی نکالنے دیں ان کو. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ عمران خان صاحب لانگ مارچ چلائے گا. اس لانگ مارچ کو سپورٹ کریں اسٹیبلشمنٹ نے. یہ 2014 والے اسی طرح جیسے وہ ساتھ تھی، اور ساتھ کہیں گے جی یہ اب آ گئے، کیونکہ اس دفعہ بندے چونکہ 2014 سے زیادہ ہیں، امکان ہے کہ فساد زیادہ ہوگا. کرنے دیں فساد، آنے دیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اسلام آباد کے اندر ساری جو ہے اپنی فورس کو فورٹیفائی کر دینا چاہیے. تو کرائسس یہ ہے جی کہ یہ لانگ مارچ ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ حکومت ڈیزالو کریں. پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ نومبر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ نگران وزیر اعظم کرے. یہ پہلے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں باجوہ صاحب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ وہی باجوہ صاحب تھے جن کا 3-4 مہینے انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کچھ نہیں چھوڑا تھا، کچھ نہیں چھوڑا تھا. جو گندی گالی ہے، بلکہ بیچارے تحریک انصاف والے کئی تو بے موت مارے گئے کہ انہوں نے بھی باجوہ صاحب کے خلاف تقریریں اور وی لاگ کرنے شروع کر دیے. وہ اب سارے پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا عمران خان صاحب بہت ہی سنجیدگی سے کر رہے ہیں. مجھے کچھ شک تھا کیونکہ کئی ایسے صحافی تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹڈ تھے، اور جو محکمہ زراعت نے بھیجے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. تو میرا خیال میں سب کہتا تھا کہ ابھی کنفیوژن ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا. اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کے، جنرل باجوہ صاحب کے، جنرل ساحر شمشاد صاحب کے، سارے آپس میں بالکل ایک دے آر جسٹ لائک بردرز، اور ہونا بھی چاہیے، ایک ادارے کے اندر کام کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ ٹائڈ اپ ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن کی کال نہ کیے تو وہ اسلام آباد آ کے بیٹھے گا. اس طریقے سے جب حکومت کو بھیجا جائے گا، خدا گواہ ہے کہ عزت سادات تب ہی واپس آئے گی، جو بغیر کسی وجہ کے اور شہباز شریف صاحب اور بہت سارے لوگوں کی ذاتی جو ہے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے پوری مسلم نون کی سیاست جو خون ہو گئی تھی اس کی واپسی کا امکان ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے. انہوں نے ہٹا کے رہنا ہے، آپ نے ڈٹے رہنا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے نہیں آگے سر جھکانا. عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کروائیں اور پچ بیٹل کرائیں. ہو سکتا ہے پاکستانی قسمت اسی سے تبدیل ہو جائے اور پہلی دفعہ میدان جنگ میں ان کو شکست ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور سب کو. وما علینا الا البلاغ.